اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کے نام مشکوک خط جو آئے ہیں اور جس میں اینتھراکس یا سفید پاؤڈر برآمد ہوا ہے، وہ یقیناً ایک خوفناک پہلو ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جس میں کل یعنی کہ آنے والے کل میں چیف جسٹس سپریم کورٹ 6 ججز کے جو لکھے گئے خط ہیں اس میں کارروائی کریں گے، اس کی سماعت کریں گے اور 7 رکنی بینچ اس تمام جو اہم مقدمے کی سماعت کرے گا۔ اس سے محض ایک روز قبل ان مشکوک خطوط کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت اور دیگر جو ججز ہیں 7 ججز ہیں ان کے نام آنا یقیناً معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ بظاہر اس کی تحقیقات ہوگی اور اس کے نتیجے پر پہنچا جائے گا، مگر ریشم نامی خاتون کون ہے، کس نے بھیجا ہے، اور یہ معاملہ، یہ تھریٹ جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی تھریٹ قرار دیا ہے، اس کے پیچھے پیغام، درپردہ پیغام کیا ہے؟ جو عناصر بھی ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت بحران چل رہا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدلیہ کے خلاف ایک ایسا منظم مہم شروع کی جا رہی ہے جس سے یقینی طور پر عدلیہ میں خوف و ہراس پھیلانا ہے اور ان کو کنفرنٹیشن پر مجبور کرنا ہے۔ یہ معاملہ اب یقینی طور پر اس کی تحقیقات ہوگی اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عناصر کا سراغ لگایا جائے گا جو بھی اس کے پیچھے ہیں۔ مگر ناظرین، جو بات توجہ طلب ہے وہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اس وقت یقینی طور پر جو ڈویژن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور جو متضاد نیریٹو پھیلائے جا رہے ہیں یا پھیل چکے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، مگر ایک بات یقینی طور پر طے شدہ ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ اب مزید پیچیدگیوں کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہی کے روز عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، انہوں نے بھی الزام لگایا ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جو ان کا گھر ہے انہیں اس میں شب برات کے موقع پر زہر دیا گیا اور یہ کہا گیا انہیں کہ 3 جو ہائپے کے قطرے ہیں وہ پلائے گئے اور ان کی جلد جو ہے وہ خراب ہوئی۔ عمران خان بھی آگے بڑھے جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے اظہار خیال کیا کہ ان کی مسز کو، بشریٰ بی بی کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح جو گوہر خان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ بعد نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو تھریٹ دیا گیا ججوں کو، وہ معاملہ ہو یا بشریٰ بی بی کا معاملہ ہو، اس کو اگر ہم مکس کر کے دیکھیں تو یقیناً بات ہمیں کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسائل گھمبیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے جو بدخواہ ہیں وہ پاکستان کو مزید بحرانوں کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ مقام شکر ہے کہ جو تمام فریقین ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو کنفرنٹیشن ہے، جو الزام تراشی ہے، جو ایک دوسرے پر بد اعتمادی ہے، اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، ہمارے جو سیاستدانوں کو بھی ہوگا، ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ہوگا۔ یہ معاملات جتنی جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب یہ سو موٹو لیا گیا ہے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناقدین ان کے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس کی سنگینی کے متعلق بات کریں گے اور ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ معاملے کی اس طرح گہرائی میں نہیں جاتے، مگر جو حقائق ہیں وہ شاید یقینی طور پر چیف جسٹس کے جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ ہمیں مماثلت رکھتے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یوں کہیں کہ پاکستان کے حالات اگر آنن فانن تبدیل ہو جائے تو شاید یہ بات درست نہیں ہوگی، بلکہ جو تدریجی عمل ہے، یعنی جو گریجولی آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ یقیناً جاری ہے اور وہ یقیناً وہی خوش آئند ہے۔ مگر اگر ہم اس بات کا یہ تصور کریں کہ آنن فانن یہاں پر تمام معاملات حل ہو جائیں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ شاید پاکستان کا جو تاریخ ہے اس سے نابلد ہے۔ اگر وہ یہ امید کر رہے ہیں
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تمام مسائل کو جو اکیلے حل کر سکتے ہیں، تو شاید درست بات نہیں ہے۔ یہ جو سماعت کل ہونے جا رہی ہے یہ یقیناً خوش آئند ہے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ ہمارے جو تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی تعاون کریں گے اور وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے اس کو مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ججز نے اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کیا ہے۔ غرض کچھ بھی ہے، اب سپریم کورٹ اس معاملے کو حل کرے گی، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تھریٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور یہ بھی امکان ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کل جب سپریم کورٹ میں اس اہم مقدمے کی سماعت ہوگی تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یقینی طور پر اس واقعے نے جو معاملات ہے اس کو مزید پیچیدہ بنایا ہے، اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو خط لکھا ہے، شاید اس خط نے ان کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، اس کو تقویت دی ہے۔